تیسرا فتنہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو آیا وہ یہ تھا کہ بعض لوگ جو بیت المال کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہہ دیا تھا کہ اب زکوٰۃ کا مسئلہ، ہم زکوٰۃ اب بیت المال کو نہیں دیں گے، یہ مسئلہ نبوت تک تھا، آپ نبی نہیں، آپ خلیفہ ہیں، لہذا ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ۔ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، سارے ارکان اسلام کے انجام دینے کو تیار ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس میں بھی صحابہ کرام اللہ کے نبی آہستہ آہستہ ان کو نصیحت کی جائے، نرمی سے کام لیا جائے، یہ بعد میں تیار ہو جائیں گے، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے وہاں تیور بڑے سخت تھے، فرمایا تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے یقینی طور پر جنگ کروں گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ہے، اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار قرآن کریم کے اندر یہی الفاظ ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہوا۔ قرآن کہتا ہے نماز اور زکوٰۃ، یہ کہتا ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ تو الگ کر رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز اور زکوٰۃ، تو آپ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَلَوْ مَنَعُونِي إِقَالًا لَوْقَاتِلَنَّهُمْ، اگر اونٹ کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ اس کی گلے کی رسی آتی تھی میں اس سے بھی لے لوں گا۔ جب آپ کے تیور دیکھے گئے، اب تو مضبوطی آ گئی تھی، وہ لشکر بھی آ گیا، جیسے اسامہ بھی آ گیا، خالد بن ولید سارے آ گئے، اب ان کی کوئی حیثیت بچی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق کے تیور دیکھے گئے تو آہستہ آہستہ ان کے اندر نرمی آئی، ان کے حواس ٹھکانے ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے کو قبول کر لیا۔ تو یہ کارنامے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور آپ حیران ہوں گے صرف 2.25 سال کا عرصہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، 2 سال 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے مسائل، اور روم اور ایران کے خلاف جو مہمات چل رہی وہ الگ رہی، اور مدینہ منورہ کے جو حالات ہیں یہ اپنی طرف ہیں۔ ایک دن ایک بچی آ کر کے کہتی ہے حضرت پہلے تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے، ہم تو یتیم ہیں، اب کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں وہ کام اب بھی کروں گا۔ روم اور ایران کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، حالات یہ ہیں، اور گھر والوں کی جن کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا تھا ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دودھ نکال کر کے گھر والوں کو دینا، ابو بکر صدیق خلیفہ ہونے کے بعد بھی سارے کام انجام دے رہے تھے۔ تو یہ ایک کرامت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ 2.25 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے کارنامے، جہاں پر بڑے اکابر صحابہ کرام جھک گئے تھے، کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ آپ کی جمع مردی تھی، آپ کی بہادری تھی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اشجع الناس ابو بکر، ابو بکر سب سے بڑا بہادر ہے۔ کہتے ہیں غزوات میں حضور کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، ابو بکر تنہا کبھی پیچھے نہیں، حضور کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سینہ تان کر کے کھڑا رہا۔ تو شجاعت میں ابو بکر، شرافت میں ابو بکر، صداقت میں ابو بکر، لیاقت میں ابو بکر، اور سخاوت میں ابو بکر، ہر معاملے میں ابو بکر کے سارے کارنامے اور سارے صلاحیتیں سب نرالی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام کی عظمت کو جاننے کی اور ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔